ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل۔ تو غزل کے پہلے بند سے آغاز کرتے ہیں۔ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ غزل کے مطلع میں علامہ اقبال براہ راست انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ انسان تیرے دل میں درد نہیں ہے، تیرا دل درد سے خالی ہے، اور تیری نظر میں بھی پاکی نہیں ہے، تیری نظر بھی پاک نہیں ہے۔ تیری نظر تو ہمیشہ دنیا کی ان عارضی نعمتوں اور راحتوں پر للچاتی ہے، تو ہمیشہ دنیاوی نعمتوں اور راحتوں پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ تیرے اندر خدا کی محبت کے بجائے دنیاوی محبت نے گھر کر لیا ہے، یعنی خدا کی محبت کے بجائے تیرے دل میں دنیاوی محبت نے گھر کر لیا ہے۔ تیری نظر تو ان معمولی اور عارضی مفادات سے بلند ہونی چاہیے، یعنی تجھے تو ایک شرف ملا تھا، تمام مخلوق سے تجھے ایک شرف ملا تھا، تجھے وہ بلندی ملی تھی، یعنی تجھے اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اور اسی بات کو مد نظر رکھ کر تیرے مقاصد بھی عظیم ہونے چاہیے تھے، لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو صرف ان حقیر چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس صورتحال سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تو نڈر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ تیرے دل میں یہ ساری خامیاں موجود ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو نڈر کیسے ہو سکتا ہے، تجھ میں بے باکی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ساری خامیاں آپ کو بے باک یا نڈر ہونے سے روکتی ہے۔ اس لیے انسان کی شخصیت بے باک ہونے کے بجائے، یعنی یہاں انسان کی شخصیت بے باک یعنی نڈر ہونے کے بجائے جھجک اور خوف کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ انسان صرف مادی دنیا پر ہی زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ خدا کی محبت کو چھوڑ کر اس کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے، اور اس کے دل میں بالکل درد نہیں ہے، اور اس کی جو نگاہ ہے وہ بھی پاک نہیں ہے، صرف اور صرف مادی دنیا کی عارضی نعمتوں اور راحتوں کو دیکھتی ہے۔ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں۔ یہاں اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے صرف عقل اور دانائی کے زیور سے آراستہ نہیں کیا، بلکہ اس نے تیرے اندر اپنے لیے محبت کا جذبہ بھی عطا فرمایا، اس نے تیرے اندر اپنے لیے اپنے دیدار کا جذبہ بھی پیدا فرمایا، یعنی صرف تجھے صاحب عقل ہی نہیں بنایا بلکہ تیرے اندر اپنے لیے عشق کا جذبہ بھی پیدا کر دیا۔ ذرا تو غور کر، اپنے اندر دیکھ کہ تیرے اندر خالق حقیقی کا عشق موجود ہے، تیرے اندر خالق حقیقی کی محبت موجود ہے، اور یہی عشق حقیقی کا جذبہ تیری تلاش میں کام آ سکتا ہے۔ یہاں تو عقل بالکل تھک جاتی ہے، اس لیے تو عشق اور جنون کے ان اہم پہلوؤں کی طرف دھیان سے دیکھ، یعنی تو اپنے اندر جھانک اور دیکھ کہ تیرے اندر خدای تعالیٰ نے اپنے لیے دیدار اور عشق کا جذبہ پیدا کر دیا ہے، خالی تجھے عقل سے ہی آراستہ نہیں کیا، خالی تجھے عقل اور دانائی کے زیور سے آراستہ نہیں کیا، بلکہ یہ جذبے بھی آپ میں خدا تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ وہ آنکھ ہے کہ سرمئی افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں۔ یہاں پہ علامہ اقبال انسان کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آج کل کا جو انسان ہے، جو دور جدید کا انسان ہے، اس کی آنکھ جو ہے وہ انگریزی سرمے سے روشن ہے، یعنی زیادہ تر آج کل کا انسان مغربی علوم سے آراستہ ہونا چاہتا ہے، مغربی علوم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فرنگی کی جمع ہے، فرنگی سے مراد ولایتی یعنی انگریز، یعنی اگر مانا کہ اس کی آنکھ جو ہے روشن ہے، یعنی ولایتی سرمے سے روشن ہے، مغربی علوم سے روشن ہے، اس کی آنکھ اس سرمے سے روشن ہے، ان علوم سے، مغربی علوم سے تو ترقیاں حاصل کر سکتا ہے، تو دنیا کی دریافتوں تک پہنچ سکتا ہے، تو دنیا کی بڑی سے بڑی ایجادات کر سکتا ہے، لیکن تجھ میں انسانی اقدار کی پہچان نہیں ہوگی، اس چیز کی کمی آپ کے دل میں رہے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان مغربی علوم سے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔
تو انسان کی اقدار کی پاسداری کا جذبہ ان مغربی علوم سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو صرف ممکن تب ہے جب آپ دین اور دیندار لوگوں کی صحبت میں رہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں، یہ انسانی اقدار کی پہچان، یہ انسانی اقدار کی پاسداری تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب کہ تیرا واسطہ دین اور دیندار لوگوں سے پڑے۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں۔ یہاں پر ایک طرف ہمیں علامہ اقبال صلاح دیتے ہیں کہ آپ آج کل کا جو انسان ہے وہ آج کی دنیا میں جیے، دور جدید کی دنیا میں جیے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ نہ بھولے کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ زیادہ ترجیح مغربی علوم کو نہ دے، زیادہ اپنے طور طریقوں کو مغربی لوگوں پر نہ چلائے، مغربی طور طریقوں پر اپنی زندگی کو نہ چلائے۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، یعنی کہ جو پرانے ہمارے بزرگ ملا صوفی وغیرہ تھے، وہ انہیں میرے اس جنوں کی کیا خبر ہے، میرے ان جذبوں کی گہرائی کا علم کیا ہے، وہ نہیں جانتے۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ اپنے ہجروں میں وہ بھی اپنی دنیا کے طلب میں مشغول ہے اور خدا کی محبت سے بیگانے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ اپنے ہجروں میں بیٹھ کر 2000 پہلے کے علوم پڑھ رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چل رہی ہے، دنیا میں کون سے مسائل ابھر رہے ہیں اور ان کا حل کیا ہے، دنیا کس طرف، دنیا کے یعنی انسانیت پہ کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، ان سب باتوں سے یہ بے خبر ہے۔ انہیں تو صرف یہی پڑھی ہے کہ وہ ہجروں میں بیٹھ کر 100 سال پہلے کا علوم پڑھ رہے ہیں، اس لیے وہ جو میں دیکھتا ہوں اس بات کو وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ یعنی وہ پرانی روایتوں میں بندھے ہوئے ہیں، پرانے علوم میں، پرانے رسموں میں بندھے ہوئے ہیں، آج کل کی دنیا کو وہ نہیں جان سکتے ہیں، انہیں آج کل کی دنیا کی خبر نہیں ہے۔ کب تک رہے یہ محکوموئی انجمن میں میری خاک، یا میں نہیں گردش افلاک نہیں۔ یہاں پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو انسان صدیوں سے اس بات کو مانتا آیا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، یعنی جو اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، آسمان پہ لکھا ہوا وہی ہوگا، یعنی انسان نے خود کی زندگی کو ستاروں کے تابع گزارنے پر اعتماد کر رکھا ہے، یعنی وہ اسی پہ اعتماد کرتا ہے کہ ستاروں کے تابع خود کو رکھا ہے، جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، جس کے لیے ہمیں نہ محنت کی ضرورت ہے اور نہ مشقت کی ضرورت ہے، نہ تلاش کی ضرورت ہے۔ اگر یہی ہے تو پھر کیا فائدہ ہے محنت کرنے کی، اگر ہماری زندگی بالکل ستاروں سے جڑی ہوئی ہے، بالکل ستاروں پہ ہی ہم ستاروں کے تابع ہے، تو اس کے لیے محنت کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہی وہ عقیدہ، یہی وہ نظریہ جو انسان کا ہے، ستاروں پر جو اس کی نظر ٹھہری ہوئی ہے، تقدیر پہ لکھی ہوئی پر جو اس کی نظر ٹھہری ہوئی ہے، اگر یہی نظریہ اس کو جدوجہد سے روکتی ہے، یہی نظریہ ہے جو اس کو روکتا ہے ایسی جدوجہد کرنے سے، خود کو محنت کرنے سے، تلاش کرنے سے، جستجو کرنے سے۔ لیکن میں نے بھی ٹھان، یعنی علامہ اقبال بھی یہاں کہتے ہیں کہ میں نے بھی ٹھان لی ہے، میں نے بھی یہ عہد کر رکھا ہے کہ جب تک زندہ ہوں اس کے خلاف جدوجہد کرتا رہوں گا، ان باطل عقیدوں کا تو یا تو میں کلا کم کر دوں یا تو میں خود فنا ہو جاؤں۔ بجلی ہوں نظر کو بیے باں پہ ہے میری لیے شایاں خس و خشاک نہیں۔ یہاں پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو بالکل اس کی جو نظر ہے وہ بالکل اونچی ہونی چاہیے، یعنی میری خصلت جو ہے، میری جو شخصیت ہے، میری خصلت ہے وہ بالکل بجلی کی طرح ہے۔ میری خصلت وہ نہیں ہے، میری نظر نہیں ہے کہ میری نظر صرف کوڑا کرکٹ پر نہیں ہے کیونکہ یہ میری شان کے خلاف ہے، میری خصلت بجلی کی طرح ہے، نہ کہ میری نظر ہمیشہ اونچائیوں پر رہتی ہے، بلندیوں پر رہتی ہے، نہ کہ زمین پر پڑے ڈھیر کوڑا کرکٹ پر، کیونکہ وہ میری شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو، جس طرح ایک بجلی کسی پر جب گرتی ہے تو وہاں اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، ٹھیک انسان کی جو نظر ہے وہ بھی اونچی ہونی چاہیے، اس کی سوچ اونچی ہونی چاہیے، اس کی جو نظر ہے اونچے پہاڑوں پر ہونی چاہیے، نہ کہ زمین پر پڑے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ یہاں پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں صاحب لولاک، پہلے میں آپ کو بتا، صاحب لولاک سے مطلب، لولاک سے مراد ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صاحب لولاک محمد کا غلام۔
اس بقول علامہ اقبال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم یعنی کائنات یہ صرف ان لوگوں کی میراث ہے، صرف وہی لوگ اس کے وارث ہو سکتے ہیں جو مومن ہوں۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، یعنی صاحب لولاک۔ وہی یہ عالم انہی کی میراث ہے، یہ کائنات انہی کی میراث ہے، یعنی یہ عالم انہی میرے خاص صالح بندوں کے لیے ہے۔ اور وہ صالح بندے کون ہے؟ یعنی مومن جاں باز، وہ مومن جو میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، ان کی غلامی اختیار کر کے اس عالم کا وارث بن سکے۔ تو یہ ہماری غزل کا پہلا بند مکمل ہوا۔ تو دوسری ویڈیو میں دوسرے بند کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔